السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی آنکھیں جو ہیں اس کا بھی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا پردہ بڑی وضاحت سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کیونکہ آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو فحاشی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر عریانی اور فحاشی کا ایسا سیلاب آتا ہے کہ بندے کی نیکیوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس لیے جب نظریں بے قابو ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے اندر شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، تاکہ نظر جب جھک جائے گی، پردہ کر لے گی، نہیں دیکھے گی، تو پھر الحمدللہ بے حیائی اور فحاشی کا اثر نہیں ہوگا، پاکیزگی قائم و دائم رہے گی۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل المؤمنین، کل کہہ دو، للمؤمنین، جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو کہہ دیں، یغدو، جھکا لیں، نیچی کر لیں، من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ ذالکہ، یہ ہے، ازکا، پاکیزگی، لہم، ان کے لیے، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیرم بما یصنعون، اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ کام کرتے ہیں، سب کام کا اللہ کو پتہ ہے، یہ برا کریں، اچھا کریں، نیک کریں، سب کچھ رب کو پتہ ہے۔ یصنعون سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے گناہ جو کہ بندہ خود جنسی طور پر ایجاد کرتا ہے، وہ بھی یصنعون میں آتے ہیں۔ جس طرح آج کل LGBT ہے، یعنی مرد کی مرد سے شادی کرنا، یعنی جو لواطت ہے اس کو جائز قرار دینا، اور یا اس طرح کا بے حیائی فحاشی کرنا، یہ کام۔ اسی طرح عورت کے ساتھ بے حیائی اور فحاشی کے کئی طریقے کھل گئے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے طریقے ہیں ہارمونل چینج، مرد لڑکا ہارمون چینج کرے لڑکی بن جائے، لڑکی ہارمونل چینج کرے کوئی لڑکا بن جائے۔ سو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے جینڈر ٹرانزیکشن جو ہے، یہ جو ہے یہ نیا کام ہے۔ تو اسی طرح سے اور جو بے حیائی اور فحاشی کے طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جانوروں سے لوگ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی مخلوق سے بے حیائی اور فحاشی، یہ سب انسان کے بنائے ہوئے ہیں، یصنعون میں سارے آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیرم، خبر رکھتا ہے، جانتا ہے، بما یصنعون، جو تم کرتے ہو، جس طرح کی بے حیائی، فحاشی، گناہ کرتے ہو نا، سب کا اللہ کو پتہ ہے، وہ خبر رکھتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا، قل المؤمنین یغضوا، مومن جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ نگاہ کو نیچے رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ایک بندہ ہے، دیکھیں، بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے نا، کیا کرتا ہے، لڑکا ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا ماموں ہے، چچا ہے، کوئی بھی ہے، یعنی یہ خاندان ہے، مرد جو ہیں۔ اب دیکھیں کون سا مرد ہے، بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مرد ہیں، ٹیلی فون، موبائل ہر بندے کے پاس ہے، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھل گئی ہیں،
اور ان کے اوپر جب دیکھتے ہیں تو بے حیائی اور فحاشی کا لٹریچر تو موجود ہے، اور فحاشی کی تصویریں موجود ہیں، اور فلمیں ننگی موجود ہیں، گندی چیزیں موجود ہیں، فحاشی کے لیے ہر چیز موجود ہے۔ ٹی وی کھولیں تو اس کے اندر بھی سب کچھ فحاشی کا موجود ہے، اور آپ کھولیں تو اس کے اوپر بیٹھی ہے عورت، بیٹھی ہے، خبریں بھی سنائے گی آپ کو جو ہے نا وہ سب چیزیں جو ہے وہ انفارمیشن دے گی۔ تو یہ سارا سسٹم جو بنا دیا ہے نا، یہ سارا سسٹم شیطانیت کا یہ نقصان دہ ہے، اور یہ انسان کے لیے اس کی پاکیزگی کو چوس لیتا ہے۔ یعنی جس طرح پاکیزگی چوس لی جاتی ہے، کسی چیز کو چوس لیں تو ککھ نہیں بچتا نا اس کا، تو یہ پاکیزگی ساری کو چوس لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر آپ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اگر آپ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تو پھر آپ کی شرم گاہیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی، حفاظت میں رہیں گی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے آنکھیں نہ جھکائیں اور دیکھتے رہے تو پھر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا، اور پھر دل کرے گا بے حیائی کریں، فحاشی کریں، کچھ بھی کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ پاکیزگی سب چلی جائے گی۔ یہ جو آنکھوں کا گناہ ہے یہ آپ کی پاکیزگی کو چوس لے گا، اور شرم گاہ کی جو حفاظت ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اور پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس طرح کے کام کرو گے نا سب پتہ ہے۔ بہت سارے بچے جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں، یہ اس کا اسکول کالج کے، وہ جب اپنی شہوت شروع ہوتی ہے، جیسے ٹین ایج میں جاتے ہیں، تو وہ فوراً موبائل تو ان کے پاس ہوتے ہیں، موبائل جو ہے انٹرنیٹ کنیکٹ کر کے جناب وہ جو ہے نا گندی فلمیں ننگے اور ایسے بے حیائی اور فحاشی کرتے ہوئے وہ سین دیکھتے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، اور دیکھ دوکھ کے پھر جو ہے نا ان کے اندر شہوت بھڑکتی ہے، پھر وہ باتھ روم میں جا کر ہاتھ سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح اپنی زندگی کو، جو جوانی جو ہوتی ہے اس کو سب ختم کر دیتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ پھر نہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں اور نہ نئی نسل پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسئلے اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو نئی جو ایجادات آئی ہیں، ٹیبلٹ کی شکل میں، آئی پیڈ کی شکل میں، ٹیلی فون موبائل کی شکل میں، تو انہوں نے تباہی بربادی کر دی ہے، اور آنکھیں تو بندے کی جو ہے نا وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ آنکھوں کا گناہ جو ہے وہ شرم گاہ پر فوراً اثر کرتا ہے، اور پھر پاکیزگی جاتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن لوگ جو ان کے اندر ایمان ہے ان کو بتا دیں یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو وہ نیچا کر لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، تاکہ ان کی جو وہ شرم گاہیں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ پھر ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کی پاکیزگی پھر قائم رہے گی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں، اس کا سب پتہ ہے۔ لیکن اگر وہ یغضوا من ابصارہم، اگر وہ آنکھوں کو جھکائیں گے نہیں، یعنی جب کسی غیر عورت کو دیکھیں گے، غیر لڑکی کو دیکھیں گے، یعنی کہ وہ آنکھوں کو نہیں جھکائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحفظوا فروجہم، دل میں خیال پیدا ہوگا، پھر ان کا دل کرے گا میں بے حیائی کروں، فحاشی کروں، پھر اس طرح کا کام کروں۔ اور جب وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، یا ٹی وی پر بیٹھے ہیں، یا اپنا موبائل فون پر بیٹھے ہیں، تو آئی پیڈ، ٹیبلٹ پر یا کسی چیز پر، تو اس طرح بے حیائی کے سین دیکھتے ہیں، یا فلمیں دیکھتے ہیں، یا ایسی شکلیں دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ گندے کام کر رہے ہوتے ہیں، جانور کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ، سارا وہ بلیو پرنٹ دیکھتے ہیں، اور پھر وہ دیکھ کر پھر ان کا دل کرتا ہے ہم بھی کریں، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ پھر خود ہی اپنا وہ کام خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا، یا پھر وہ ہاتھ کے ساتھ ماسٹربیشن کرتے ہیں، یعنی وہ جو ہے نا پھر مشت زنی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ان کی جو شرم گاہیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہتی۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، حتیٰ کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ شرم گاہیں محفوظ ہو جائیں گی اگر آنکھیں جھکا لیں گے، نہیں جھکائیں تو شرم گاہیں تو محفوظ نہ رہیں، پھر ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کی پاکیزگی نہ رہی، پلیت ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ خود کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرما دیا ہے، یصنعون میں سارے گناہ آ گئے ہیں، کہ وہ بے حیائی جس کے ساتھ بھی کریں، جس طرح کی بھی کریں،
چاہے وہ LGBT والی کوئی اور تماشے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آج کل کھل گئے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہر قسم کے گناہ آج کل تو ایسے مصنوعی شرمگاہ کو خراب کرنے والی چیزیں بھی موجود ہیں، اور بہت کچھ کام خراب ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان بچانا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جو ایکسیپٹ کر لے گا اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائے گا، کیونکہ اللہ کو سب خبر ہے، ان اللہ خبیرم بما یصنعون۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بتا دیا، ایمان والوں کو، کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی کہ آپ خود اپنی حفاظت کر لیں۔ یہ بہت اہم ہے، ورنہ آپ کی پاکیزگی جاتی رہے گی، نفسانی شیطانی اور شہوانی وساوس آپ کے اندر گھس جائیں گے، پھر وہ آپ کے دل کو محروم کر دیں گے، قلبی سکون نہیں ملے گا، اور پھر آپ کے اندر حسرت پیدا ہوگی کہ میں کاش وہ کر لیتا کسی کے ساتھ، یا اس طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب بندہ آنکھ سے کسی کو ایک دفعہ دیکھتا ہے نا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب دیکھتا ہے تو وہ اس کی دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ شہوت کے لیے تو پھر اس کا وہ آنکھ کا زنا لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ مصیبتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ احتیاط کریں، اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو سورہ نور کی ہے، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ بہت ساری لڑکیاں کو دیکھا گیا ہے، کالج سکول میں پڑھتی ہوئی لڑکیاں، عورتیں گھر میں، اور اس طرح سے وہ یاریاں لگاتی ہیں، دوستیاں لگاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرتی ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو موبائل ہے یا اس کے اوپر بے حیائی اور گندی فلمیں دیکھتی ہیں، اور گندے سین دیکھ کر وہ اور زیادہ اپنے ساتھ وہ بھی بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہوتی ہیں۔ نہ ان کی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور نہ ہی ان کی پاکیزگی قائم رہتی ہے، اور پردہ سب جاتا رہتا ہے۔ تو یہ ایمان چلا گیا سب، پھر ایمان کہاں رہا؟ یعنی اللہ کی آیت کا انکار کرنا تو ایمان کو اپنے اندر سے خالی کرنا ہے نا، تو یہ بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے لیے اگلی آیت میں، وَقُلْ، اور فرما دیں، لِلْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن عورتیں ہیں ان کو بتا دیں، جن کے اندر ایمان ہے نا ان کو بتا دیں، یغضضن من ابصارہن، کہ آپ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا لیں۔ یعنی جب بھی آپ جائیں کہیں مرد جو ہے نا، جو دیکھیں نا، اب اکثر تو آپ دیکھیں کہ حالات ایسے ہیں ہمارے کہ جو کزن ہوتے ہیں نا، یعنی ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے کوئی، یا بھائی اس طرح کا چچا کا بیٹا ہے، تو یہ جو ہے نا ان سے پردہ ہوتا ہے، جبکہ وہ ہاتھ ملا رہی ہوتی ہیں، ان سے گلے مل رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا بڑے خوب دیکھ رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، بڑے اس سے تو نظریں جو ہے نا اس طرح نظریں تو گناہ گار ہو رہی ہیں، تو نظروں کا زنا تو ہو رہا ہے، بے حیائی فحاشی تو ہو رہی ہے۔ تو یہ کہاں پھر اسلام کا وہ سلسلہ رہا؟ تو یہ کام خراب ہو جاتا ہے، تو ایمان کی بربادی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن عورتیں ہیں نا، اس میں مومن عورتیں، لڑکیاں بھی مومن ہیں، کیونکہ لڑکی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کو ماں اور باپ کو دونوں کو ضرورت ہے کہ لڑکی کی تعلیم بھی اسلامی ان کو انتظام کریں، لڑکے کی بھی۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم پر تو بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور دینی تعلیم اس کو دیتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ شادی بھی ہو جائے تو وہی کام کرتے ہیں جو انگریز کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا وہ، کیونکہ ان کو اسلام کا تو پتہ نہیں ہوتا، اسلامی تعلیم ہے نہیں اتنی، تو پھر وہ اسلامی طریقے سے بھی وہ اپنے میاں بیوی نہیں ملتے، تو وہ انگریزی طریقے سے ملتے ہیں، تو پھر اولاد جو ہے پھر وہ ہوتی بھی شروع سے ہی اس کے اندر وہی جو ہے نا انگریزی جو ہے ان کے اندر ذہن ہوتا ہے، اور پھر فحاشی اور عیاشی کے لیے وہ شروع سے ہی تیار ہوتے ہیں، کیونکہ بیج جو ہے اس کے اندر جس طرح کا آپ زمین کے اندر بیج بوئیں گے پھر پھل بھی تو اسی طرح کا نکلے گا نا۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کے آپ اسلام کے مطابق شادی بھی کریں اور میاں بیوی بھی اس طرح ملیں اور اسلام کے مطابق بچے پرورش پائیں، تو الحمدللہ پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے نا۔
لیکن پہلے ہی جو آپ ابتدا ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو مومن عورتیں ہیں یغضضن، وہ جھکا لیں، من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو وہ بھی جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَہُنَّ، اور اپنی جو ان کی شرم گاہیں ہیں ان کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ آنکھیں جب جب ان میں دیکھتی ہیں تو دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، تو پھر شرم گاہ جو ہے وہ پھر اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے تعلقات بنائے جائیں۔ اور عورت جو ہوتی ہے وہ جلد باز ہوتی ہے، وہ جلد باز ہوتی ہے، جلدی میں فیصلے کرتی ہے، اور بعض لڑکیاں ہوتی ہیں گھروں سے نکل جاتی ہیں، اور بعض ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اور بے حیائی فحاشی کرتے رہتی ہیں، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں یا ان کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ایمان والی ہیں عورتیں لڑکیاں ان کو بتا دیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَہُنَّ، اور وہ جو اپنے ان کی شرم گاہیں ہیں ان کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ، اب دیکھیں نا آگے بھی فرمایا یہاں پر وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ دکھائیں زینتہن، اپنے بناؤ سنگھار کو، یعنی اپنے میک اپ کر کے جاتی ہیں نا لڑکیاں باہر، ذرا دکھاتی ہیں لوگوں کو میں بڑی خوبصورت ہو گئی ہوں، مجھے دیکھو ذرا، دوسرے مجھے دیکھیں، تو وہ دکھانے کے لیے اکثر ایسا کرتی ہیں، میں جوان ہو گئی ہوں، مجھے ذرا دیکھیں گے تو میرا دل خوش ہوگا، وہ بے حیائی فحاشی کی دعوت دینی ہوتی ہے۔ ولا یبدین، اللہ فرماتا ہے ولا یبدین زینتہن، اور وہ نہ دکھائیں اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگھار کو دوسروں کو، الا ما ظہرا، مگر جو نظر آتا ہے، نظر کیا آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، یا وہ جو ہے یعنی آنکھیں نظر آئیں گی، کیونکہ چہرہ بھی تو پردہ میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے نا ولا یبدین زینتہن، تو اپنی زینت کو نہ دکھائیں دوسروں کو، الا ما ظہرا، مگر جو ظاہر ہو، منہا، اس میں سے، ولیضربن، اور اوڑھے رکھیں، بے خمرہن، یعنی اپنی وہ گریبانوں میں، علی جیوبہن، یعنی اپنی گریبانوں میں کس کو اوڑھے رکھیں، وہ دوپٹہ، یعنی پرانے زمانے میں تو دوپٹہ چادر سی ہوتی تھی نا جس کے اندر وہ جسم نظر نہیں آتا، آج کل دوپٹے ایسے ہیں کہ وہ اس کے اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے، تو وہ دوپٹہ نام ہوتا ہے، اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آج کل ویسے تو انگریزی جنہوں نے فیشن اپنا لیا ہے انہوں نے دوپٹے بھی چھوڑ دیے ہیں، اب تو سب ختم ہو گیا، یہ قرآن کی اس آیت کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ حالت بن گئی ہے، تو دوپٹے تو ختم ہو گئے، وہ جو دوپٹہ ہوتا تھا پہلے اس میں جسم کا حصہ نظر نہیں آتا تھا، اب یہ جو ہے نا سینے کے اوپر دوپٹہ جو ہے نا وہ جب اس کو رکھتے تھے تو وہ سینے کے ابھار بھی نظر نہیں آتے، ورنہ جو ہے نا اس طرح تو آپ دیکھیں کہ آج کل جو دوپٹے بھی نہیں رکھتے سب کچھ نظر آتا ہے، تو یہ کہاں پردہ ہو گیا، یہ قرآن کی اس آیت کے انکار میں آ جاتا ہے، تو جو ایسا کرتی ہیں وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یبدین زینتہن، اور اپنے بناؤ سنگھار کو نہ دکھائیں، تو پھر کیا اللہ فرماتا ہے الا ما ظہر منہا، اور مگر جو نظر آتا ہے، یعنی جو جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ایسے نظر نہیں آتے، جو نظر آتے ہیں اس کو تو بندہ چھپا نہیں سکتا۔ وَلْيَضْرِبْنَ، لیکن بعض عورتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ تو ہاتھ پر بھی دستانے رکھتی ہیں اور پاؤں پر بھی جرابیں پہن کے جاتی ہیں، وہ بڑا ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، بہت ساری عورتیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو اپنے پردے کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ، پھر اللہ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَيُوبِهِنَّ، پھر وہ اپنے گریبانوں پر وہ دوپٹے جو ہیں وہ اس کو ڈالے رہیں۔ اب اس کا مطلب ہے ڈالے رہیں، یعنی کہ اب یہ حکم کب آ رہا ہے، یہ حکم اس وقت ہے جب گھر میں عورت ہے اور اس کے جو ہے نا وہ اپنے جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی، تو یہ بھی اپنا خیال رکھیں اتنا زیادہ، لیکن وہ جو ہے نا خیال نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں پھر، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جَيُوبِهِنَّ،
یہ یعنی وہ جو ہے نا اپنی گریبانوں پر وہ دوپٹے وہ جو ہے نا وہ ڈالے رکھیں. دوپٹہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر سے نظر آئے، بلکہ وہ ایسا ہو جس کے اندر سے گریبان اور آگے سینے کا ابھار بھی نظر نہ آئے، وہ بھی چھپا رہے. اس طرح کا ہونا چاہیے. یہ پردہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محرم لوگ ہیں، یعنی کہ جو گھر میں ہیں. لیکن جب باہر جائے گی تو ان سب کپڑوں کے اوپر ایک اور پردہ لے گی جس کو برقع کہتے ہیں، یا جس کو آپ وہ کیا کہتے ہیں، جلباب ابایا کہتے ہیں. اس طرح وہ کریں گے، پھر وہ پہنیں گے تو وہ ہوگا باہر لوگوں کے لیے. لیکن گھر والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے سینے کو بھی چھپا کے رکھنا ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ ولا یبدینا زینتہن. پھر اللہ فرماتا ہے ولا یبدینا زینتہن، اور اپنی زینت کو، اپنے بناء و سنگار کو ظاہر نہ کریں، الا مگر لبعولتہن. اب جو ہے نا یہ بناء و سنگار کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب آپ جو چھپا لیا، یعنی اپنا جیسے گھر میں ہے پورے کپڑے پہننے ہیں آپ نے، اور جو ہے یعنی سینہ بھی چھپا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے گھر میں آپ اپنے جو ہے چل پھر سکتے ہیں تو الحمدللہ. لیکن جب باہر جائیں گے تو پھر پورا برقع پہنیں گے اور اس طرح کریں گے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے نا زینت جو ہوتی ہے عورت کی، وہ جو یعنی بناؤ سنگار کے ساتھ پورا برقع پہننا جو ہوتا ہے وہ تو باہر کا ہوگا، لیکن گھر میں جو ہے جو محرم لوگ ہیں ان کے سامنے آپ ایسے آ سکتے ہیں جس طرح یعنی کھلے چہرے کے ساتھ. تو یہ کون ہے یعنی کن کے سامنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے اس میں کہ اللہ لبعولتہن، ہاں مگر وہ اللہ نے فرمایا مگر اپنے شوہروں کا پر، او آبائہن، یا اپنے باپ جو ہیں والد جو ہیں ان کے سامنے، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ، یعنی کہ جو سسر، یعنی شوہر کے باپ جو ہے سسر ہو گیا نا جیسے ہوتا ہے وہ والا، ان کے سامنے خسر بھی کہتے ہیں. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے جو ہیں ان کے سامنے. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹے. شوہر کے بیٹے کا مطلب، کیونکہ اگر خامد نے 2 شادیاں کی ہیں 3 کی ہیں تو اس کے بیٹے دوسرے ہوں گے تو ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی محرم ہیں. او اخوانہن، یا اپنے بھائی کے سامنے. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجے کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. او نسائہن، یا اپنے دین کی عورتیں جیسے مطلب مسلمان عورتیں ہیں ان کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، یا کوئی کنیزیں یا جو غلام جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو نہیں ہے نا، تو وہ زر خرید جو کنیز اور غلام ہوتے ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے، لیکن وہ اب نہیں ہے تو اس لیے اس بات پر تو آج کل تو عمل نہیں ہوتا. او اوتبعینا، یہ کون ہے؟ یہ وہ نوکر جو غیری اول الاربتی من الرجالی. تو اللہ نے فرما دیا وہ مرد جن میں شہوت نہیں ہوتی، یعنی بوڑھے یا اس طرح کے جن میں شہوت نہیں ہوتی، اور اس طرح کے لوگ وہ ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. اب الطفلی، یا بچے، الذین لم یظہروا علی عورت النساء، جن کو عورت کی شرم گاہوں کے بارے میں ابھی معلوم نہیں ہے، شرم کی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. تو ایسے بچے جن کو پتہ نہیں ہے ان کے سامنے بھی وہ بھی محرم میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں یہ محرم والے لوگ تھے، یعنی جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے، لیکن باہر جائے گی تو پھر پکا پردہ کرے گی، تو وہ برقع پہنے گی اور مکمل پردہ کر کے پھر جائے گی. یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں عورت کے لیے فرماتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں. یعنی زمین پر پاؤں ٹھوکر جیسے مارتا ہے نا بندہ، آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح نہ کریں، کیونکہ زمین پر پاؤں مارنے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میں بڑی جوان ہو گئی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میری ذرا دیکھیں اور مجھے واہ واہ کریں، یا میری کچھ وہ دیکھیں، اور اس طرح یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. تو یہ جو ہے نا اس لیے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تو اللہ فرماتا ہے اور زمین پر پاؤں زور سے نہ ماریں، لِيُعْلَمَ، کہ جانا جائے، ما یخفینا من زینتہن،
کہ ان کا چھپا ہوا سنگھار جو ہے اس کے بارے میں وہ یعنی اس کے بارے میں معلوم ہو لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی، یہ تو بڑی اچھی ہے بھی، خوبصورت ہے، یہ ہے وہ، یعنی وہ اپنا شو کرنے کے لیے، اپنے پاؤں کو مارنے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چھپا ہوا سنگھار کو شو کرنے کے لیے، اس میں سنگھار میں زیورات بھی ہو سکتے ہیں تاکہ ان کی کوئی آواز پیدا ہو، یا کچھ ایسے جو ہے نا صورتحال پیدا ہو جس سے یعنی کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بڑی ٹھیک ٹھاک ہوں، اپنی یعنی چھپا ہوا سنگھار اور اپنا میک اپ اور اپنی کچھ اس طرح کی ظاہر کرے۔ وہ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کا مطلب عورت جو ہے وہ جب چلے تو اس کے پاؤں کی آواز بھی نہ آئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاؤں کی آواز کا بھی پردہ ہے عورت کا، تو آپ بتائیں کہ وہ اذان دے سکتی ہے کیا؟ جب وہ اذان نہیں دے سکتی، نماز نہیں پڑھا سکتی، اور وہ جو ہے اس کا آواز کا بھی پردہ ہے، تو عورت آواز سے اتنا زیادہ چیخے نہ یا اونچی آواز نہ نکالے کہ گھر سے باہر آواز جائے، تو وہ اپنی آواز بھی اگر جو ہے نا اس کا بھی پردہ ہے عورت کی آواز کا، تو پھر کیسے گانا گا سکتی ہے وہ؟ کیسے وہ جو ہے اپنا دوسرے ایسے کام کر سکتی ہے جو کہ آج کل ہو رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، یعنی زمین پر ٹھوکر نہ ماریں کہ ان کا چھپا ہوا سنگھار جانا جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ کر لو، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا آپ لوگوں سے، توبہ سب کرو، مرد بھی عورتیں بھی توبہ کر لو، کیونکہ یہ گناہ پاسبل ہیں، سب سے ہوتے ہیں، توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جميعا، یعنی کٹھے مل کے سارے توبہ کرو مسلمانوں۔ ایھا المومنون، اے ایمان والو، سب اللہ کے سامنے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، کیونکہ غلطیاں گناہ جو ہوتے ہیں وہ یہ کوئی نہ کوئی غلطی سے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں عورتوں کے بارے میں، اور پہلی آیت میں مردوں کے بارے میں، یہ آنکھوں کا پردہ اور باقی پردے کے بارے میں، یہ بہت اہم ہے، اور اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، اور بڑی یعنی غور سے سمجھ سے اس کے بارے میں اپنے ذہن میں، اپنی طبیعت میں، اپنے خیال میں یہ لائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، وہ ہماری ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس لیے ہماری کوئی چوری جو ہے نا وہ اس سے چھپ نہیں سکتی، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا آنکھوں کو جھکا کے چلنا ہے، تو پھر جھکا کے چلنا ہے، تو عورت جو ہے وہ پردے کا خیال رکھے گی، اپنے گھر میں بھی اپنے پورے کپڑے پہنے گی، اور اپنے سینے پر بھی وہ پردہ رکھے گی، یعنی اور سر بھی، سینہ بھی، اور یہ سارا جو ہوتا ہے نا، جیسے عورت گھر میں بڑے باقاعدہ پردے کے ساتھ رہے، لیکن باہر جب جائے گی تو یہ پردہ، دوسرا پردہ اوپر آئے گا جس کو برقع یا وہ بایا یا اس طرح چیز کہتے ہیں، تو وہ آئے گا، تو اس لیے یہ پردے کا خیال رکھا جائے گا، تو پھر اللہ مہربان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر کرم فرمائے گا، اور یہی باتیں جو ہوں گی، بعض اوقات اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات جو ہوتی ہے بندے کو جنت میں لے جاتی ہے، تو اس لیے اپنے اندر خیال یہ کریں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔